اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن کتاب مبین ہدی و بشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ النحل کی یہ ابتدائی چند آیات ہیں۔ سورہ النحل مکی سورہ مبارکہ ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے وسطی سے تعلق رکھتی ہے۔ صحابہ کرام کی مختلف روایات یہی ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ سورہ شعراء کے بعد نازل ہوئی۔ یہ سورہ مبارکہ 7 رکوعات پر مشتمل ہے اور اس کے 2 خطبے ہیں۔ پہلا خطبہ پہلے رکوع سے لے کر چوتھے رکوع تک ہے اور دوسرا جو ہے 5ویں رکوع سے 7ویں رکوع تک۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کیا ہے اس پہلے خطبے میں کہ دیکھیں انسان کو اس قرآن مجید سے رہنمائی جو حاصل ہوتی ہے انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو آخرت کا یقین کرنے والے ہیں۔ آخرت کے منکر اس کتاب کی رہنمائی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ عقیدہ آخرت وہ عقیدہ ہے جو انسان کو اس دنیا میں ایک ذمہ دار انسان بناتا ہے اور اسے اس چیز کا یقین دلاتا ہے کہ تمہارے جو اعمال ہیں یہ بس ایسے نہیں ختم ہو جائیں گے بلکہ تمہیں ان کا جواب دہ ہونا ہے۔ ایک ایک عمل کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا اور اس کی جزا سزا ہوگی۔ اور اس عقیدے سے جو لوگ خالی ہیں، جو دور ہیں، وہ غیر ذمہ دار ہیں، یعنی زندگی کے حوالے سے بہت غیر ذمہ دار ہیں۔ وہ پھر حیات دنیا کی طلب میں ہی اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، نفس پرست ہوتے ہیں، غرور اور تکبر اور نمائش یہی ان کی زندگی کا وصف ہوتی ہے۔ تو توجہ دلائی ہے آخرت کے حوالے سے، اور اس چیز کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پہلے خطبے میں یعنی 4 رکوعات میں 3 نمونے پیش کیے ہیں کہ انسان ذرا غور کرے۔ پہلا نمونہ جو ہے وہ یعنی سیرت انسانی کا پہلا نمونہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون، سرداران سمود اور باغیان لوط کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ اس عقیدے سے خالی تھے تو دیکھیں ان کی زندگی کیسی تھی اور کیا انجام ان کا ہوا ہے۔ دوسرا نمونہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیش کیا ہے کہ دیکھیں سلیمان علیہ السلام نہ صرف پیغمبر تھے بلکہ ہم نے ان کو اقتدار بخشا تھا، دولت بخشی تھی، اختیارات تھے ان کے پاس، لیکن چونکہ وہ فکر آخرت سے سرشار تھے لہٰذا ان کی زندگی پر غور کرو کہ وہ ہر دم اپنے رب کے شکر گزار بن کر رہے۔ انہوں نے اپنے ان ساری نعمتوں کا احسان مند جو ہے کس کے رہے؟ اس کائنات کے خالق کے رہے جس نے ان کو پیدا کیا، اسی کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو دیکھو یہ ایک سیرت ہے تمہارے سامنے، ایک نمونہ ہے تمہارا۔ اور تیسرا نمونہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 رکوعات میں ایک خاتون کا پیش کیا ہے اور وہ ہے ملکہ سبا، کہ جو ایک یعنی تاریخ عرب میں ایک بڑی سلطنت کی ملکہ تھی اور اسے دولت، حشمت، اقتدار سب کچھ حاصل تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک مشرکانہ ماحول میں پیدا ہوئی اور اسی میں زندگی بسر کر رہی تھی۔ لیکن جب اس کے سامنے دعوت حق پیش کی گئی تو یہ ساری چیزیں یعنی اقتدار، اختیارات، حکومت، ماحول یعنی جو شرک کا ماحول تھا،
کوئی چیز اسے دعوت حق کو قبول کرنے سے نہیں روک سکی تھی۔ تو قریش مکہ پر واضح کیا جا رہا ہے کہ تم ذرا غور کرو ان تینوں سیرتوں پر کہ کون سی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم تو اتنے مضبوط نہیں ہو جتنی مضبوط یہ ملکہ تھی کہ وہ آباء و اجداد کی تقلید پر قائم تھی، شرک کے ماحول میں پیدا ہوئی تھی، اقتدار بھی اس کے پاس حاصل تھا، لیکن جب دعوت حق اس پر واضح ہوئی اس نے فوراً سب کو ٹھکرا دیا اور ایمان لے آئی ہوئے۔ تو غور و فکر کرو۔ اور جو دوسرا خطبہ ہے جو 5ویں سے 7ویں رکوع تک چلے گا، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو متوجہ کیا ہے دنیا کی کچھ حقیقتوں کی طرف کہ غور کرو ان حقیقتوں پر، اور پھر قریش مکہ سے پے در پے سوال کیے ہیں۔ ان حقیقتوں کو واضح کرنے کے بعد ان کی طرف متوجہ کر کے اللہ تعالیٰ نے کئی سوالات کیے ہیں اور پوچھا ہے کہ بتاؤ ان حقیقتوں سے تمہیں جو سبق ملتا ہے کیا وہ شرک کو اختیار کرنے کا ملتا ہے یا توحید کو اختیار کرنے کا سبق ملتا ہے؟ ذرا غور تو کرو، تم بس آباء و اجداد کی اندھی تقلید پر ہی قائم ہو۔ تو محترم بڑی اہم ہے، قرآن مجید کی تو ہر آیت بڑی اہم ہے، لیکن اب ہم اس کو شروع کرنے لگے ہیں ان باتوں کو پیش نظر رکھا جائے کہ آخرت کتنی اہم چیز ہے، اس کا عقیدہ کتنا اہم ہے۔ یہ فرمایا طاسین، حروف مقطعات ہیں قرآن مجید کی بعض صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے الفاظ سے شروع کیا ہے۔ فرمایا تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کی آیات ہیں اور کتاب مبین کی آیات ہیں، یعنی ایسی کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا بڑا صاف بیان کرتی ہیں، ان کو سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی انسان کو۔ غور کرے، فکر کرے، کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بنایا ہی اس بنیاد پر ہے کہ انسان کی صلاحیت کو پیش نظر رکھا ہے کہ انسان کی سمجھ کتنی ہے، اسی کے لحاظ سے اللہ نے اپنی آیات نازل کی ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں دقت نہ ہو، وہ عذر پیش نہ کر سکیں کہ ہم تو یہ سمجھ نہیں سکتے تھے۔ فرمایا ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ آیات ہدایت ہے، بشارت ہے ماننے والوں کے لیے۔ اب دیکھیں یہ نہیں فرمایا کہ یہ آیات ہدایت دینے والی ہیں، بشارت دینے والی ہیں، بلکہ یہی فرما دیا اللہ نے کہ یہی ہدایت ہے اور بشارت ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص بہت خوبصورت ہو تو ہم اسے یہ کہنے کی بجائے کہ وہ حسین ہے، ہم یہ کہتے ہیں اس صفت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ وہ تو سراپا حسن ہے، وہ تو ہے ہی حسن، یعنی اس سے آگے اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ آیات جو ہیں یہ تو خود ہی ہدایت ہیں اور خود ہی بشارت ہیں۔ تو اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، ان آیات کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ یہ کوئی معمولی آیات نہیں ہے۔ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، اب دیکھیں ماننے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے، بشارت ہے، ان کے کچھ اوصاف بیان کیے اللہ۔ سب سے پہلے صرف جو بیان کیے کہ وہ یہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید میں ایک جگہ بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا جو نماز پڑھتے ہیں، ہر جگہ یہ ہے کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو اپنے اندر بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے، یعنی نماز کو ہر پہلو سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بلکہ ایک جگہ تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ حافظوا علی صلواتکم، اپنی نمازوں کی حفاظت کیا کرو، اور پھر فرمایا والصلاۃ الوسطیٰ، صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو، یعنی ایسی نماز جس میں مولانا مودودی نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے ایسی نماز جو محاسن صلاۃ کی جامع ہو، یعنی جس میں اعلیٰ ترین نماز کی ساری خوبیاں موجود ہوں، ایسی نماز کی حفاظت کرو، اس نماز کو اختیار کرو۔ یہ نہیں کہ ایک رکعت مل گئی تو مطمئن ہو گئے، 2 مل گئی تو مطمئن ہو گئے، اگر 4 رکعت کی نماز ہے، نہ صرف رکعت بلکہ تکبیر اولیٰ کی حفاظت کرو کہ تکبیر اولیٰ بھی تمہاری جو ہے وہ ضائع نہ ہو، اس کا بڑا اجر ہے۔ اور ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ بس پڑھائے نماز مسجد چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کسی ساتھی کی تکبیر اولیٰ رہ جاتی تھی اس کے ہاں افسوس کرنے جاتے تھے، تعزیت کرتے تھے اس سے جا کر کہ بھائی تمہارا بڑا نقصان ہو گیا، تکبیر اولیٰ تمہاری رہ گئی آج۔
तो इस तरह से है वयक़ीमून अस्सलात, वो लोग जो नमाज को कायम करते हैं। वयूतून ज़कात, और दूसरा वस्फ ये है उनका कि वो ज़कात अदा करते हैं। यानी इससे माल की मोहब्बत ऐसे गालिब नहीं है उन पर कि वो अल्लाह ने जो चीज़ फ़र्ज कर दी है। ज़कात दीन इस्लाम का रुकन है। दीन इस्लाम कायम नहीं होगा अगर किसी एक रुकन को भी कमज़ोर कर देंगे, हम उसको अदा नहीं करेंगे। तो जो नमाज के साथ साथ, नमाज को कायम करने के साथ साथ ज़कात भी अदा करते हैं। वहुम बिल आखिरते हुम यूक़िनून, और तीसरा वस्फ उनका ये है, इस किताब से रहनुमाई और इससे हिदायत पाने वाले लोग जो जिनको ये बशारत देती है ये किताब, वो है कि जो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। आखिरत का यकीन उनके अंदर पुख्ता है, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं और किसी लम्हे भी गाफिल नहीं होते। हर अमल को करते हुए इस बात का एहसास रखते हैं कि इसका हमें जवाबदेह होना है, अपने रब के यहाँ इसका जवाबदेह होना है, इसकी जज़ा सज़ा होनी है। यानी कोई भी अमल जो हम करते हैं या तो उसका अच्छा बदला है या बुरा बदला है, तो सोच लें कि इसका बदला कैसा है। और फिर इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरत, हकीकत यह है कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, जो आखिरत को नहीं मानते, ज़य्यन्ना लहुम आमालहुम, हमने उनके आमाल खुशनुमा बना दिए, दुनिया के अमाल उनके लिए खूबसूरत बना दिए। फ़हुम यामहून, बस वो उन्हीं में सरगर्दा है, उसी में अपनी दौड़ धूप कर रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं। दुनिया के जो खुशनुमाइयाँ हैं उन्हीं के तलब में, उन्हीं के हर वक्त उसी में गामदन है, उसी में सारी सलाहियतें पा रहे हैं। देखें, ये आमाल को मुज़य्यन करना अल्लाह ताला ने कहीं अपनी तरफ मंसूब किया है कि हमने उनके आमाल को, दुनिया के आमाल को मुज़य्यन कर दिया है, और कहीं शैतान की तरफ इसको बयान किया है कि शैतान ने उनके आमाल को खुशनुमा बना दिया है। अल्लाह की तरफ से जब ये बात बयान की जाती है तो इसका मतलब ये है कि जब लोगों ने अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया परस्ती ही बना लिया है तो अल्लाह इसी तरफ उनकी ढील दे देता है। अच्छा भाई ठीक है, फिर इसी। और शैतान का मतलब ये है कि जब शैतान की तरफ मंसूब है ये बात कि शैतान ने मंसूब उनको मुज़य्यन कर दिया है इस दुनिया के अमाल को, तो फिर इसका मकसद यही होता है कि शैतान इस तरह से उन पर गालिब हो गया है कि ज़िंदगी का मकसद ही उसने उन पर यही वादे कर दिया है कि बस जीना यहीं तक है, कि इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया, कि ज़िंदगी तो बस ये दुनिया ही की ज़िंदगी है, नमूत व नहिया, जीना मरना बस यहीं तक का है, वमा नहनु बिमबूसीन, और हमें तो उठना ही नहीं है, दोबारा पैदा ही नहीं होना। शैतान ने उनको ये बात जो है उनके जहनों में मजबूत कर दी है। तो बहरहाल आखिरत की फ़िक्र, आखिरत की तैयारी, ये बहुत अहम चीज़ है। फरमाया उलाइकल्लज़ीना लहुम सूउल अज़ाब, ऐसे लोगों के लिए, यानी जो दुनिया परस्त होकर रह जाएं, दुनिया के अमाल बस इन्हीं को वो सब कुछ समझते हैं, दुनिया परस्ती को ही सब कुछ समझते हैं। फरमाया कि उलाइकल्लज़ीना लहुम सूउल अज़ाब, उन लोगों के लिए तो बहुत बुरा अज़ाब है, बहुत बुरी सज़ा है उन लोगों के लिए। वहुम फिल आखिरत हुमुल अख्सरून, और आखिरत में वो ये अक्सर, ये खसारे की सुपरलेटिव डिग्री है। ये जैसे कबीर बड़ा होता है, कबीर का मतलब अकबर, जब हम कहते हैं ये मुबालगे का सीगा है, ये इसका मतलब है सबसे बड़ा, उससे बड़ा है ही कोई नहीं। तो अल्लाह के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अकबर, और इस तरह बार बार नमाज में उठते बैठते देखे हम अल्लाह अकबर। तो मोहतरम साथियों, अक्सर इंतहाई खसारा, यानी इससे बड़ा खसारा क्या होगा कि आखिरत जो कि हमेशा की ज़िंदगी है और वो जहन्नुम उसके हिस्से में आ जाए, तो बताएं इससे बड़ा खसारा कोई है? इसका तो कोई अंदाज़ा नहीं किया जा सकता इस खसारे का। तो इसलिए फरमाया वहुम फिल आखिरत हुमुल अख्सरून, कि जो लोग दुनिया परस्ती में ही अपनी ज़िंदगी बसर कर देंगे, आखिरत की कोई तैयारी नहीं करेंगे और उसका इनकार करने वाले बनकर रहेंगे, तो फिर आखिरत में इंतहाई खसारे से दो चार होने वाले हैं। तो बहरहाल बार बार मुताले की ज़रूरत है। देखें ये आयत किस तरह से झंझोड़ती हैं, हमें आखिरत की फ़िक्र, आखिरत की तैयारी की तरफ माइल करती हैं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद की आयत को समझने के अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना
وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم دمر اعداء الدین۔ اے پروردگار ہمارے ہاں یہ جو انتخابات ہوئے ہیں ان میں جن لوگوں کو کامیابی ملی ہے یا اللہ ان کو مل بیٹھ کر ایسے توفیق عطا فرما یہ آخرت کی فکر کے ساتھ کام کریں یا اللہ، جواب دہی کے احساس کے ساتھ کام کریں، اپنے ذاتی مفاد کو دین کے مفاد پر قربان کر دیں یا اللہ، ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرما، برے اعمال سے محفوظ فرما، فکر آخرت ہمارے اندر مضبوط فرما، آخرت کی تیاری کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔